السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 21 تا 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بطور مثال پیش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دیا۔ تاریخی طور پر جو بزرگ ہیں، یہ سب کے بزرگ ہیں، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بزرگ ہیں، تو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی جدوجہد کے بارے میں، اور پھر ان کے جو امتیازات خصوصیات ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور پھر 3 اہم خصوصیات ارشاد فرمائیں جو ایک سچے حکمران کی ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی سلطنت مضبوط ہوتی ہے، تمام تر داخلی اور خارجی جو سیکیورٹی کے اعتبار سے، جتنا بھی دفاعی اعتبار سے قوت کی ضرورت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ خارجی سطح پر دفاع مضبوط ہے، داخلی سطح پر سارے انسان قومی سسٹم قائم ہوتا ہے اور سارے انسانوں کے حقوق پورے ہوتے ہیں اور حکمران پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہی سیاسی مضبوطی ہوتی ہے۔ کوئی بھی قومی نظام اگر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر عدل کا نظام دیکھنا پڑے گا، انسانوں کے حقوق کو دیکھنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت حکمت، دانائی، یعنی معاملات کو سلجھانا کیسا ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو ترقی دینی ہے، اس کے کون سے معروضی حالات ہیں، آنے والے دور کے کون سے معروضی حالات ہیں، آنے والے دور کی سائنس کیا ہے، سماجی حالات کیسے ہونے چاہیے، اس کی مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے، یہ ساری حکمت و دانائی ہے۔ اور تیسرا، جو حکمران ہے اس کے الفاظ جامع ہونے چاہیے، وہ آرڈر ہوتا ہے، واضح ہونے چاہیے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور عوام اس کو تسلیم کرے۔ اللہ رب العزت نے آج کے درس میں بھی داؤد علیہ السلام کا ہی تعارف کروایا، آپ کی حکمرانی، آپ کی شخصیت، آپ نے جو سسٹم تشکیل دیے اس کا تعارف کروایا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کو یہ چیز پہنچی ہے، نبأ الخصم، ایک خبر ہے جو جھگڑا کرنے والوں کی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہوا،
اور وہ واقعہ یہ ہے کہ دو فریق ہیں، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ کو تو نہیں پہنچی یہ خبر، ہم آپ کو بتاتے ہیں، سنیے۔ اذ تصور المحراب، جب وہ دونوں فریق دیوار پھلانگ کر وہ عبادت خانے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام محراب یعنی جگہ، جس جگہ عبادت کر رہے ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور یہ دو جو فریق ہیں یہ تصور یعنی دیوار پھلانگتے ہیں، کودتے ہیں اور محراب میں آ جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی کو ایک سسٹم کے اندر ڈھالا ہوا تھا۔ آپ نے تقسیم کار کیا ہوا تھا، تقسیم اوقات اس طرح کیا ہوا تھا کہ آپ نے 3 دن کی باری رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن دربار اور خصومات، جھگڑے وغیرہ جو کچھ معاملات ہیں اس کے لیے دربار لگاتے تھے اور وہ فیصلے کرتے تھے۔ ایک دن اپنے اہل و عیال کے پاس رہنے کا رکھا ہوا تھا، ان کے معمولات اور دیگر امور سر انجام دیتے تھے، اور ایک دن خالص اللہ کی عبادت کے لیے رکھا ہوا تھا جس میں وہ خلوت میں رہتے تھے اور دربان کسی کو آنے نہیں دیتے تھے۔ اس طرح مشغول تھے آپ عبادت میں کہ دو فریق آئے۔ کون ہے وہ؟ قرآن پاک نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ 2 فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، 2 کچھ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، 2 کوئی بہادر انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس پر قرآن خاموش ہے، لیکن بظاہر جو واقعہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں تو یہ ایک واقعہ ہے، اور وہ عین ممکن ہے فرشتوں کے ذریعے سے ہو، کیونکہ وہ دیوار پھلانگ کے آگے ہے اور دربان بھی باہر موجود ہے، سیکورٹی موجود ہے۔ اصل میں اس واقعہ کے عنوان سے کچھ چیزیں اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اذ دخلوا علی داؤد، وہ دونوں جو فریق ہیں وہ لوگ آئے داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، تو آپ ان سے گھبرا گئے، یعنی اچانک آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ داؤد علیہ السلام بڑے بہادر دلیر، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، وہ تو ذل عید ہیں، بسطۃ فی العلم والجسم ہے، لیکن اچانک محراب میں عبادت میں مصروف ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ آزمائش اور امتحان کے لیے نہ ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لا تخف، ڈریے نہ، مت ڈریے، خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ہم 2 جھگڑنے والے ہیں اور ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، ہمارا ایک جھگڑا ہے، ایک معاملہ ہے، اور اس میں ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم آپ سے فیصلہ لینے آئے ہیں، آپ ایسے کریں، فاحکم بیننا بالحق۔ نمبر 1، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ ولا تشطط، اور جو آپ فیصلہ کریں وہ واضح اور 2 ٹوک ہونا چاہیے، اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ابہام ہو، اس لیے اس کو آپ ایسا فیصلہ کریں کہ دور نہ ڈال بات کو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن ترجمہ کرتے ہیں، دور نہ ڈال بات کو، یعنی اتنا دور یہ واقعہ اور یہ فیصلہ نکل جائے کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور آپ ہمیں بتلائیں درست راستہ کیا ہے۔ تو 3 باتیں ہیں، ایک تو ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، فیصلہ واضح اور 2 ٹوک ہونا چاہیے، سمجھ میں آ جائے، اور درست فیصلہ ہو۔ إِنَّ هَذَا أَخِي،
بے شک یہ میرا بھائی ہے۔ اب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جو دعویٰ ہے ان کا وہ بیان کرتے ہیں۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال، بس یہ کہتا ہے اکفلنیھا، وہ جو ایک دمبی ہے وہ بھی مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو۔ اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ وعزنی فی الخطاب، اور یہ زبردستی کرتے ہیں مجھ پر گفتگو میں۔ ایک تو اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک، میں غریب آدمی اور یہ سرمایہ دار ہے، یہ کہتے ہیں یہ بھی مجھے دے دو۔ اور دوسرا، جب کوئی کیس ہو، دعویٰ ہو، تو یہ گفتگو اتنی مضبوط اور زبردست کرتا ہے کہ یہ جیت جاتا ہے۔ یہ گفتگو مختصر ہے یہاں پر، اور بھی ہوئی ہوگی، دلائل بھی ہوئے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں، قال لقد ظلم بسؤال نعجتک الی نعاجی، آپ نے فرمایا تحقیق ظلم کیا، زیادتی ہے، بے انصافی ہے، یہ دمبی کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے باقی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے، یہ تو زیادتی ہے۔ یعنی تمہارے پاس 99 دمبیاں ہیں، تم کیوں اس سے مانگ رہے ہو؟ اب اس واقعہ سے ایک بہت بڑا جو مائنڈ سیٹ، سوچ سرمایہ پرستانہ ہے، اللہ رب العزت نے وہ سمجھا دی کہ جو سرمایہ پرست شخص ہوتا ہے، جس کے پاس 99 روپے یا 99,000 یا 99 لاکھ ہوں گے، وہ 100 کے چکر میں ہوگا۔ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ بھی آ جائے اور 100 کی فگر پوری ہو جائے۔ اصل میں یہ سوچ لالچ، مفاد پرستی، خود غرضی کی سوچ ہے، اور یہ ظلم ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سرمایہ پرستانہ سوچ ہو، سرمایہ دارانہ سوچ ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت زیادہ جو شریک ہوتے ہیں کسی کام میں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، البتہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ایک اور اصول ہمیں سمجھا دیا یہاں پر، ایک سماجی سوچ سمجھا دی گئی کہ جب بھی کچھ لوگ مل کر 2، 4، 5 کام کریں گے آپس میں، تو کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں۔ یعنی مال کی محبت جب انسان کے دل میں ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، استحصال کی کوشش کرے گا، کوئی نہ کوئی ہیر پھیر کی کوشش کرتا ہے وہ۔ یہ 2 بڑے اہم اصول اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ وقت چونکہ ہمارا مکمل ہے، اس بات کو اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔